السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں شب برات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ کون سی قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت شب برات کے رات کو بھی معاف نہیں کرتا، وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شب برات میں دعا کس طرح کرے کہ وہ دعا قبول ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا عمل کیا کرتے تھے اور شب برات کیوں مناتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب بتانے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، اس ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو ان لوگوں کے نام لکھ کر دیے جاتے ہیں جن کی روح قبض کی جائے گی، جو اس سال مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالات میں کیا جائے۔ پیارے دوستو، شب برات کی فضیلت، شعبان کے مہینے میں ایک بابرکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب برات کیا ہے؟ شب ہندی میں کہتے ہیں رات کو، اور برات کا مطلب ہے بری ہونا، یعنی آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے بری ہو جانا، چھوٹ جانا۔ اور عربی مہینے شعبان کی 15 تاریخ کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جلد اپنے بندے کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فضیلت والی رات کون کون سی ہے؟ نمبر 1 لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عرصے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی کی رات۔ نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ جیسے پورے سال کی بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال میں کیا کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں، جیسے لوگوں کی رزق، زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا۔ کیا اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلاۃ التسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہے تو پڑھ لے، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ تو بات آتی ہے کیا صلاۃ التسبیح کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی بلکہ الگ الگ طور پہ پڑھنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت مسجد میں کرے یا گھر میں کرے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل، سنت اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو۔ اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اس لیے یہ گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے طور پر جتنا ہو سکے نفل عبادت کرنا چاہیے۔ شب برات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا عبادت کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کو گھر تشریف لائے، اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے۔
میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے شب برات میں دعا کیسے کرے۔ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرتوں کو تامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبتوں کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے، تو ہی داتا ہے، میری بدبختی کو دور کر دے اور اپنی حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میرے پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جانتا ہو یا نہیں، یقیناً تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہو یا بڑے، ہم سے جان بوجھ کر ہو گئی ہو یا انجانے میں، اجالے میں ہو گئی ہو یا اندھیرے میں۔ یا اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ یا اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ پیارے دوستو، اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدے یا نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا، ایسے شخص کو اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا جب تک وہ خاص دل سے اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر غصہ آتا ہے اور سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس پر غصہ نکالنے اور بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو، تو اس کے ضبط کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کا بوجھ ہو جاتا ہے، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ میل جول اور تعلقات شروع کر دیا جائے۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہے ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسے شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، سلوار یا پینٹ ٹخنوں کے نیچے پہننے والا۔ دوستو، پاجامہ یا سلوار یا لنگی ٹخنوں کے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنے پینٹ یا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہو۔ اس عادت کی وجہ سے وہ بندہ اس مبارک رات میں بھی اپنا بخشش نہیں کروا پائے گا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ایسے شخص کو بھی اس رات بخشش نہیں ملے گی جب تک وہ اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر سکے۔ نمبر 6، شرابی، یعنی جو انسان شراب پیتا ہو یا پھر کسی طرح کے نشیلی چیزوں کی عادی ہو، ایسے شخص کو بھی اس رات میں بخشش نہیں ملے گی۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، بغیر کسی وجہ کے کسی کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا، غیر محروم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی بھی ایک گناہ اگر وہ کرتا ہے یا اس سے وہ گناہ ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، تو اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے دوستو، شب برات سے پہلے اس ویڈیو کو آپ تمام مسلمانوں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر کسی بھائی نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنی بخشش کرا لی تو اس کا ثواب بے شک آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کر دیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔